آپ کا تعلق بھی سوشولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کر رہے ہیں آپ وہاں پہ، تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے ایک ہیومن بیہیویئر کو سمجھ سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ادر پیپل یا انکلوڈنگ می سٹنگ اوور ہیئر. سر جب ہم بات کرتے ہیں 5th جنریشن وار کی، اور اب ہم لوگوں نے دیکھا اتنا وسیع نیٹ ورک جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دے ایون براٹ جو مر گئے تھے ان کو بھی زندہ کر لیا، دے براٹ دم بیک فرام دا گریو کہ آپ اس کو ہیڈ کریں آگے. تو سر اس پوری سچویشن میں ہاؤ ڈز اے ہیومن برین ورکس، اڈاپٹیبلٹی کس طرح آ جاتی ہے؟ اب میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹا پہ، کہیں بھی جا رہا ہوں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، ہاؤ وڈ آئی نو کہ اب یہ جب آ رہی ہے خبر، میرا دماغ کس طرح سے ٹرین ہوتا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ؟ آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا، تھینک یو ویری مچ. لیکن میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ بیسیکلی جو ہیومن سائیکالوجی ہے وہ یہ کہتی ہے، خاص طور پہ آپ نے برین کی بات کی، تو جو چیز آپ بار بار ریپیٹ کرتے جائیں گے وہ بے شک جھوٹ ہوگا، وہ حقیقت میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے مائنڈ میں پرنٹ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ چونکہ پرنٹ ہوتا جا رہا ہے تو وہ ایک ریالٹی نظر آتا ہے، حالانکہ وہ ایک نہ ایک دن اس جھوٹ نے اور باطل نے اپنی اصلیت ضرور دکھانا ہوتی ہے. اب انڈیا ہو یا اس جیسی اور جتنی بھی انفو لیبز ہیں، میرے کولیگز نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں یہ مکتی بانی وغیرہ یہ ساری انڈیا کی ایجاد تھی، لیکن حقیقت اب خود وہ کہتے ہیں، خود آ کے دنیا کے سامنے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ ہمارے کرتوت ہیں. شاید یہ جتنا بھی پروپیگنڈا انہوں نے ڈیزائن کیا ہے وہ یہ سوچتے ہیں یہ فار ایور ہے، تو یہ فار ایور بالکل نہیں ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان جیسے جیسے کریاسٹی بڑھتی جاتی ہے، مثال کے طور پہ میں ان کے دیکھتا ہوں اکثر کوئی ایسے میسیجز ایسے نیوز چلا دیتے ہیں جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، بعد میں پھر انہیں شرمندگی ہوتی ہے، لیکن وہ ڈیٹ اتنے ہو چکے ہیں کہ ان کی شرمندگی کبھی کہیں نظر نہیں آتی. پاکستان کے کبوتر جو ہیں وہ جا کے ان کے مطلب جسٹ امیجن غبارے پاکستان کی طرف سے آتے تو پاکستان کا جاسوس، تو ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا میں یہاں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ دیکھیں پاکستان اور اگر انڈیا کو دیکھا جائے تو شاید رقبے میں وہ ہمارے سے بڑے ہیں، پاپولیشن بھی ان کی بڑی ہے، لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان کا مائنڈ بہت چھوٹا ہے، ان کا دماغ بہت چھوٹا ہے. یہ چھوٹے ملک سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، ساری ان کی پالیٹکس. آپ دیکھیں کیا پاکستان نے کبھی اپنی پولیٹیکل کمپین انڈیا سینٹر رکھی ہے آج تک؟ میرا خیال ہے ہم نے تو میرے خیال ہے 10-15 سال پہلے سے یہ سارا کچھ چھوڑ دیا ہے. انڈیا کی آئی تھنک انڈیا سینٹر جتنا انڈیا کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو پورا کے پورا ان کا مینیفیسٹو پاکستان سینٹرڈ ہوتا ہے. پاکستان میں ایسا کبھی بھی میرے خیال میں الیکشنز میں کبھی بھی نہیں رہا کہ ہم انڈیا کے خلاف چینٹس کروا رہے ہوں یا انڈیا کو ٹارگٹ کر کے اس کو لے کے ہم کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو بیس بنا کے تو الیکشن جیت کر ہے. حالانکہ اب ریسنٹلی جو بی جے پی کی حکومت آئی وہ آئی دوبارہ پاکستان بیس پہ آئی، دوبارہ اینٹی پاکستان نیریٹو پہ. اور انفارچونیٹلی دیکھیں ہم چھوٹا سا پاکستان ملک ان کے مقابلے میں، ویسے تو وی آر دا 5th لارجسٹ پاپولیشن ان دی ورلڈ، اور ہمارے پاس ایسا پوٹینشیل ہے جس کا ہمیں بالکل ہی نہیں پتہ. انفارچونیٹلی ہمیں اس کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ میں دنیا کے جتنے بھی کافی سارے ملکوں میں پھرا ہوں، میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں جہاں اگر 10 انڈینز ہیں تو 2-4 پاکستانی بھی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. ایک میرے دوست تھے جارجیا تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم کہیں پہ گئے جارجیا میں کسی اچھی نیشنل ریزارٹ کے اوپر، تو وہاں جا کے دیکھا تو ایک پاکستانی کوئی چیز سیل کر رہا تھا. تو ہم نے پوچھا کہاں سے ہو، کیونکہ اس کی شکل صورت سے لگا کہ یہ شاید ساؤتھ ایشین ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جناب میں پاکستان سے ہوں. انہوں نے کہا جی وہ پاکستان، وہ تو فلاں 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 فلاں. اس نے کہا نہیں یار ایسی بات تو نہیں ہے، آپ بیٹھیں یہ چیزیں آپ مفت میں لے جائیں. اور اس نے بتایا کہ اس دن کے بعد جو پاکستان کے بارے میں میری سوچ تھی وہ ٹوٹلی چینج ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ اب دیکھیں گل صاحب نے بڑا اچھا بتایا کہ دیکھیں انڈیا اوور 1 بلین پاپولیشن ہے اور نیوکلیر پروگرام ان کا اور یہ سارا کچھ، ہم تو اس کے مقابلے میں کتنے 220 ملین پاپولیشن، لیکن ہم ان کو کبھی کہیں پہ کوئی بات ہی نہیں کرنے دیتے اور ہم سے ڈرتے ہیں. ہم پاکستان سینٹرڈ ہیں سارے کے سارے. پھر جو ہماری وائبرنٹ یوتھ ہے، عبداللہ صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا، ہمیں اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اور زیادہ کیپیسٹی دینے کی ضرورت ہے، ٹیکنیکل سکلز دینے کی ضرورت ہے کہ جو اس طرح کے پروپیگنڈاز ہیں ان میں بالکل نہ آئیں. یہ 5th جنریشن وار جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، ہمیں اس طرح کی شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شاید ہمیں فیکچول ہو کہ دنیا کو صحیح پاکستان کا سافٹ اور بیوٹیفل امیج دینے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں جہاں دنیا میں
बहुत ज़्यादा इंडियन प्रोफेसर्स हैं, तो अब पाकिस्तानी प्रोफेसर भी आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में नज़र आना शुरू हो गए। हमें इस तरह का काउंटर जो आर्गूमेंट है वो बिल्ड करने की ज़रूरत है। और ये जितनी भी इन्फो लैब्स हैं, ये आप देखें बेशक 15 साल छुपे रहे, अब हकीकत सारी दुनिया के सामने आ गई। इसका मतलब ये कि उन्होंने 15 साल दिन रात मेहनत की और एट द एंड ऑफ द डे वो सारी की सारी खाक हो गई। और वो इसलिए हुई क्योंकि बातिल है, और बातिल ने हमेशा मिटना है। ये तो हमारा कुरान हमें बताता है कि बातिल मिटने के लिए ही है। और जब ये इन्फो लैब्स और ये सारी चीज़ें बन रही हैं, तो इंडिया ने मेरे ख्याल है अगले 15 साल के लिए कोई और इस तरह की फुल जड़ी तैयार कर रखी होगी, और इंशाल्लाह वो भी एक ना एक दिन एक्सपोज हो जाएगी। डेफिनेटली डेफिनेटली।